بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. آیا نمبر 140 تک ہم نے کل کر لیا تھا الحمدللہ. 141 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی جو آیت تھی بس کوئی ریکیپ کیا تھا کہ وہ اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہو کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، کوئی کفر کیا جا رہا ہو، تو جب تک بیٹھے رہیں گے انہی لوگوں میں شامل کیے جائیں گے، انہی لوگوں میں سمجھے جائیں گے، یہاں تک کہ یا تو ٹاپک چینج ہو جائے یا ٹاپک چینج کروا دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اور یہ یعنی آگے پھر کیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، منافق اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان سب کو جمع کر لینا ہے. تو یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کافر اور منافق. کافر تو وہی ہے نا کہ جو جس نے آؤٹ رائٹ مطلب وہ اسلام کی طرف آیا ہی نہیں، اس نے اسلام کو ماننے سے انکار کیا یا وہ آیا ہی نہیں اسی طرف، تو وہ کافر ہو گیا. جو منافق ہے، منافق کیا ہے کہ بیسیکلی یہ سو کالڈ مسلمان ہیں اور پھر وہ جو منافقت کر رہے ہیں اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے اور آپ کو ضرور اس پہ سوچنا ہے، دوسروں کو لیبل دینے کے لیے نہیں کہ وہ منافق لگ رہا ہے یا وہ منافق لگ رہا ہے. اس میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں آتی. الذین، وہ لوگ جو یتربصون، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، یعنی کہ یہ جو جنگ کے لیے نکلے مسلمان اور راستے میں پھر منافق جو تھے اس میں سے کچھ الگ ہو گئے اور کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انتظار میں ہیں تمہارے لیے. فَإِن، پھر اگر کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نکن، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ. یعنی کہ وہ انتظار میں ہیں، خود تو گئے ہی نہیں. بیسیکلی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، غزوہ احد میں بھی یا بدر میں بھی ہم ساتھ نہیں جا رہے. بہانے بنا کے، ریزن کر کے، جس طرح جب کسی نے کبھی کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو پھر وہ بہانے بناتے ہیں، اس طرح کے بہانے بنا کے ساتھ نہیں گئے کہ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. ایک تو ان کو پہلے تو ان کو زیادہ یہی تھا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو بری طرح ہار بھی جائیں گے اور ان کو ختم ہو جائیں گے، وٹ ایور، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. لیکن چلو اگر کچھ چانس ہے بھی کہ وہ جیت جائیں گے یا کیا، تو چلو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو جب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو جائے تو بندہ کہے کہ میں بھی تو ساتھ ہی تھا، میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ موجود تھا، یا تاکہ کسی طرح کریڈٹ تھوڑا سا مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے. ٹھیک ہے. وَإِنْ، اور اگر کانا ہو، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیباً، کوئی حصہ، میننگ کہ مسلمانوں کو نقصان ہو گیا اور کافر جو تھے، کفار جو تھے وہ جیت گئے یا ان کو کوئی فائدہ ہو گیا. قالو، تو وہ کہتے ہیں، کیا، لم، نہیں، نستحوذ، ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم، تم پر، وَنَمْنَعَكُمْ، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے. اب یہاں پر جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی بات یہ تھی کہ جس طرح ہوتا ہے نا، دو گروپ ہیں، منافقوں کے بھی سمجھ لیں کچھ اس طرح کے گروپ ہیں، دو گروپ بن گئے. ایک تو یہ تھے 100% ان کو تھا کہ انہوں نے نہیں جانا، ایک وہ تھے کہ ذرا پریشر میں آ کے اور وہ ساتھ چلے گئے اور پھر بعد میں اگر کوئی نقصان ہو گیا. تو یہ جو گروپ نہیں گیا تھا ساتھ، وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت سمجھایا تھا بھائی کہ مت جاؤ ان مومنوں کے ساتھ، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا. یعنی کہ جب نقصان اگر ہو گیا مسلمانوں کو تو کچھ منافق جو ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے دوسرے منافق جو ساتھ نہیں گئے تھے کہیں ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، ہم تو تمہیں بچا رہے تھے اس سے. فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل، بنائے گا، اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وَلَن یجعل، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی دیر از نو چانس کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی، یعنی آخرت میں بھی، یوم القیامہ میں بھی، کہ کبھی مومنوں کے اوپر ان کو کوئی وہ ملے گا، یعنی ان سے اوپر کا کوئی درجہ ان کا ہوگا. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے نا کہ جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے. مومن کبھی کبھی ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ اچھا یہ ہر طرف آپ دیکھو تو جی نان مسلم جو ہیں وہ ادھر بھی فائدے میں، ادھر بھی فائدے میں، ادھر کنٹرول، ادھر کنٹرول، وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈور لمبی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سب کچھ روک لینا. تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم چاہیں تو مطلب قیامت تو ابھی آ جائے، یہ سب کچھ ابھی رک جائے.
اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور آخرت میں فیصلہ تو جو سچے ٹرو مومن جو ہیں انہی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا، حالانکہ وہ خادعہم، دھوکہ دینے والا ہے انہیں۔ یخدعون، اس طرح کی ایک سملر وہ آئی تھی، منافق ورڈ تو نہیں تھا لیکن وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب ان کو یہ لگ رہا ہے بظاہر کی کامیابی، جس طرح اپنے سامنے ہمارے جو آج کل کا ایک آپ کہہ لو کہ ریئل لائف جو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں اور سب کچھ، یہ کیا سمجھ رہے ہیں جو اسرائیل، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی نا کہ مطلب لوگوں کو دھوکے میں بھی رکھ رہا ہے کہ بار بار کوئی ایک آ کے وہ بیچ میں بول دیتے ہیں، یا کوئی دوسرے ممالک جو مدد نہیں بھی کر رہے اور مدد کرنے کا پریٹینڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو اس میں نا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، انتہائی سستی سے۔ کسالہ مطلب یعنی کھڑے ہوئے میں ہیں، اب اگر نیت باندھی ہوئی ہے تو اچھا جلدی، جیسے لیٹس سے کہ جماعت میں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سوچیں جی رکوع کب ہوگا، رکوع ہو گیا تب سجدہ کب ہوگا، اور گھر میں پڑھ رہی ہیں خواتین، یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو جناب اچھا جلدی جلدی بس یہ پڑھ کے اب کسی طرح نماز بس ختم ہو جائے، نماز کی طرف آتے بھی نماز کے آخر وقت پہ آ رہے ہیں، نماز کا ٹائم گزار کے آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مشکل لگ رہا ہے، برڈن لگ رہا ہے، اور اس میں کسالہ کی ڈفرینٹ آپ کہہ لو کہ ڈفرینٹ طریقے سے انسان شو کر سکتا ہے کسالہ یعنی سستی کو۔ یراؤنا، وہ دکھاوا کرتے ہیں، الناس، لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یذکرون، وہ یاد کرتے اللہ کو، الا، مگر قلیلا، بہت تھوڑا۔ یہ جو بعض دفعہ وہ جیسے کسی آپ دعوت میں گئے ہوئے سب نماز کے لیے اٹھ رہے، چلو جی میں ابھی اٹھوں، نہیں اٹھوں گی تو شرمندگی ہوگی، تو اٹھ گئے جلدی جلدی کسالہ سستی میں نماز بھی پڑھ لی تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، وہ تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھو کہ جو سورہ ہے نا، مجھے اس کا دیکھو نام ہمیشہ میرے دماغ سے ایک دم، چھوٹی سورہ ہے جو 30 جز کی ہے، جس میں ہے نا جس کا ترجمہ یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی خرابی ہے یا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مطلب آگے پھر اس میں یہ کس طرح سے اٹھتے ہیں اس طرح سے اٹھتے ہیں۔ کون سی ہے؟ سورہ ہمزہ، ویلی بھی کھلنے والی ہے، اوکے جزاک اس کا اللہ خیر۔ نام یاد نہیں آ رہا۔ ہمزہ، سورہ ہمزہ۔ ہاں سو جو جزاک اللہ خیرن، تو وہ یعنی اس میں جو سزا کی بات آ رہی، میں ایگزیکٹ بلکہ نکال کے ایک سیکنڈ دیں، میں اس کی ایگزیکٹ آپ کو اس کی وہ بتاتی ہوں کہ لائک اس میں یہ کوئی انسان کا ہوتا ہے نا کہ سزا کی جب بات آئے گی تو ہاں جی گناہوں کی اور اس کی، لیکن آپ ادھر دیکھو کہ یہ let me just take it out، اچھا جی نہیں سورہ ہمزہ میں مجھے تو نہیں، اٹس ناٹ سورہ ہمزہ، ابھی آ جائے گی مجھے یاد، یا تو یہ معون ہے، یہ سورہ معون ہے، سورہ معون ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ویل جو ہے، یعنی اس میں کچھ علماء کہنا ہے کہ یہ جہنم کی ایک جگہ کا بھی نام ہے، ویل کا مطلب تباہی بھی ہے، کہ تباہی ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب امیجن کرو، بندہ سوچتا ہے نا کہ تباہی ہے کافروں کے لیے، یا تباہی ہے اس کی، تباہی ہے کن نمازیوں کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اگلی آیت میں الذین، وہ جو ہم، جو عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، جو نمازوں کو، ساہون، ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یا ان کے بارے میں نیگلیکٹفل ہیں، یا ان کے بارے میں ان کو یاد نہیں رہتا، یا ان کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہیں، مطلب جن کو فکر نہیں ہے اپنی نمازوں کی، جو اپنی نمازوں سے غائب ہیں، مطلب اب یعنی دل میں ان کے نماز کی وہ جو ایک فکر ہے وہ فکر نہیں ہے۔ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی میں کہہ رہی ہوں نا، جب بندہ بیٹھ کے سوچے، یہاں بھی نماز کی باتیں منافقوں کا ذکر کرتے کرتے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو نماز کی حفاظت، نماز از دا موسٹ 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 امپورٹنٹ، آپ کہہ لیں عبادت کا جو ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں نماز از دا موسٹ امپورٹنٹ ون۔ اس کی کسی طرح سے بھی اس کے بارے میں ہم سستی نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، مطلب بے خیالی میں کبھی نماز مس ہوتی ہے، جو بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جیسے ہی یاد آئے
نماز پڑھنی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا، جیسے ہوتا ہے نا فجر میں سو گئی، تو اب جب صبح اٹھے جلدی جلدی میں تیار بھی ہوئی، اگر جاب پہ جانا ہے جاب پہ گئے، اسکول جانا ہے اسکول گئے، کچھ اور کام کرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ جب تک ہم سو رہے تھے اور اپنی طرف سے ہم نے الارم بھی لگایا ہوا نماز کا، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلی، لیکن ہم سو رہے تھے تو گناہ نہیں ملا۔ جیسے ہی اٹھے اور تب نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے۔ تو پہلی چیز فجر زیادہ ایک وہ ہوتی ہے نا ہمارے، کہہ لیں کہ آنکھ کھلنی بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے فجر کی نماز کے لیے۔ تو فجر کی نماز اگر مس ہو گئی ہے تو جیسے ہی آنکھ کھلے اس کو پہلے پڑھنا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے فجر کی۔ اور کوئی بھی نماز اس طرح کوئی بھی مس ہو گئی، یاد نہیں تھا، جیسے ہی یاد آئے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مذبذبینہ، متذبذب ہے، متذبذب کا مطلب ہوتا ہے کہ ناٹ شور، کبھی ادھر مطلب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، بین ذالک، درمیان اس کے، میننگ کہ مطلب کبھی دین کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ کفرو پھر آمنو، پھر کفرو پھر آمنو، یعنی ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ لا، نہ، الا طرف ہے اولائی ان لوگوں کے، ولا اور نہ الا طرف ہے اولائی ان لوگوں کے، نہ پوری طرح کافر نہ پوری طرح مسلمان، درمیان میں۔ لائک دس از سم تھنگ، یہ کوئی بہت ہی مشکل نہیں ہے سمجھنا یہ مجھے اور آپ کو۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کر لیں تو کبھی کبھی ہمیں ان میں سے کچھ کوالٹیز اپنے اندر بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ مئی اور جسے یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، مینی جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تم اب بالکل ہی نکل گئے ہو آگے، تو پھر لگے رہو اسی میں، تو پھر کوئی چاہ کے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی چاہ کے بھی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، کیا تریدونا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تجعلو کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانن کوئی دلیل مبینہ واضح۔ میں پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت گزر چکی ہے نا، تو پہلے بھی ذکر کہتا ہے، تو ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھیے گا کہ کچھ آیتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں اس وقت جس وقت وہ نازل ہو رہی تھیں۔ اس وقت جو کافر مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، یا منافق جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو یہ جو مکہ کے 13 سال مسلمانوں نے گزارے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاتھ روک کے رکھنے، پھر اب مدینہ میں آئے تو اجازت ملی کہ جنگ کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو بہت اس تھرو آؤٹ دس پیریڈ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، کافروں نے بہت زیادتی کی، مشرکین نے بہت۔ تو بیسیکلی دس از مور، یہ جو یہ والی آیت ہے زیادہ اس طرف کی طرف بھی فوکسڈ ہے۔ میں اور آپ یہاں رہ رہے ہیں، ہم ایک نان مسلم ملک میں ہیں، اب ہم کہیں اچھا جی میرا تو نیبر بھی نان مسلم ہے، اس سے میں نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں نے اس سے کوئی اس کی مدد نہیں کرنی کچھ، کیونکہ وہ تو کافر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا۔ مطلب بیسیکلی آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ سپورٹ دینا، ایک نان مسلم کو آپ سپورٹ دے رہے ہو، جیسے فار ایگزامپل اگینسٹ، بعض دفعہ آپ لوگوں کے منہ سے یہ سنو گے کہ یہ مسلمانوں سے تو یہ نان مسلم ہی بہتر ہے۔ بھائی کیسے بہتر ہیں؟ بات یہ کہ ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ہے کہ بہت ساری وہ کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے، جو ہمارے دین نے دی ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نان مسلمس میں۔ مگر دیر از اے بگ ڈفرنس ایک کلمہ گو میں اور ایک جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو اپنے آپ کو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے کس لیول کی دوستی ان کے ساتھ رکھنی ہے۔ یہ جو عام ڈیلنگز، عام اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ اکوینٹنسز، اور یہ اس کا منع نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا یہ جو یہ والا پارٹ ہے نا اگلا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے اگینسٹ کوئی دلیل دے رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ اس میں اس دوستی میں آگے بڑھ گئے بہت زیادہ کہ جہاں وہ کچھ کرنے لگے آپ کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف آپ خود ہی کوئی ایک دلیل دے رہے ہیں۔ انا بے شک المنافقین، منافقین، فی الدرکی درجے میں ہوں گے، الاسفلی سب سے نچلے، من النار آگ کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار۔ پھر در کی، کس در کی، اسفلی، یعنی جو منافق جو ہوں گے، جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کہ منافق، کیونکہ آپ دیکھو منافق زیادہ خطرناک ہے، بظاہر مسلمان ہے تو وہ زیادہ نقصان مسلمانوں کو بھی پہنچا سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ زیادہ، یعنی وہ دھوکہ دے رہا ہے، بیسیکلی وہ دھوکہ دہی ہے۔
کافر کا تو پتہ ہے جی یہ ہے کافر، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو وہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر رہا مسلمان ہونے کا، تو وچ از فائن. ایک مسلمان کا ہی پتہ ہے کہ ہاں جی وہ اچھا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان اور یہ منافق میں ہم یہ فرق کرنے لگے کہ ہاں جو بالکل 100% ہر چیز میں مومن ہے تو بس وہی مسلمان ہے، باقی سارے منافق ہیں. یہ بات نہیں ہو رہی. ہر انسان کوشش کر رہا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو کوشش کرنے والوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی کہ آپ کوشش کرتے ہو، پھر کہیں سلپ، کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں آپ سے مسٹیک ہو گئی، پھر آپ نے معافی مانگی، پھر آپ سیدھے راستے پہ چل پڑے، پھر یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. جان بوجھ کے دھوکہ دینا، جان بوجھ کے منافقت کرنا، جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرنے کی، یہ ان منافق اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، اور ان کے لیے کوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے آپ، کوئی مدد نہیں کر سکتا ان کی. اللہ مگر الذین، وہ جنہوں نے تابو، توبہ کی، وہ اسلحو، اور اصلاح کر لی. یہ بڑے کی ورڈز ہیں، تابو و اسلحو، ایکسپٹ فار دوز آف، بے شک وہ منافق تھے، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ، اللہ کو. اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا؟ اللہ کی کتاب کو تھام لیا، رسول اللہ کی بات کو مان لیا. وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے. فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یعنی لت سے شروع میں وہ تھے اسی گروپ میں کہ جن کو منافق کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، بٹ دین ان کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے توبہ کر لی، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ جو کر رہے تھے وہ غلط ہے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اس لیے پتہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان سے ہم نا امید نہیں ہو سکتے، یا کسی بھی انسان پہ ہم لیبل چسپا نہیں کر سکتے کہ یہ تو بس جہنم میں جائے گا، یہ تو بالکل ہی مطلب دوزخ میں جائے گا، یا یہ تو بالکل ہی تباہ نہیں، کیونکہ وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں. اور جس وقت اس کو ہدایت مل گئی، اس نے سچے دل سے معافی مانگ لی، اس کے تو گناہ ہو گئے معاف. اور میں نے اور آپ نے جو اس کے اگینسٹ باتیں وغیرہ کی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں سب کچھ، تو ہمیں کون چھٹائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے. تو اس لیے لوگوں کے بارے میں ایک تو اچھی امیدیں بھی رکھنی ہیں. اور اسی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اٹس ناٹ ایگزیکٹلی وٹ ہم جو ابھی کر رہے ہیں اس سے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اور لوگوں کے اوپر ذرا نظر تھوڑی ہمیں کم رکھنی چاہیے. فیس بک پہ کسی نے آج مطلب انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پوسٹ کیا ہوا تھا ایک کوشچن کہ مجھے ایڈوائس دیں کہ میں کیا کروں کہ somebody I know، اور کوئی خاتون، somebody I know، and کوئی میرڈ خاتون ہے، and I think she is having an affair with a married man. اب میں کیا ان خاتون کے ہسبینڈ کو بتا دوں یا میں کس کو بتا، مطلب وہ یہ سوال کر رہی تھی. بندہ ان سے یہ پوچھے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین یہ سختی سے منع کرتا ہے. ایک تو آپ برائی، مطلب آپ کو 100% پتہ بھی نہیں، آپ اپنی قیاس آرائیوں پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کے بعد یہ کہ بتائے بجائے چلو جی آپ کو بہت ہی کچھ زیادہ آپ کو ہمدردی ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ آپ چلو اکیلے میں کوئی اس بندی سے ویسے ہی پوچھ لو یا بات کر لو یا جو بھی کچھ کر لو یا اس کے لیے دعا کر لو، آپ پلیٹ فارم پہ آ کے آپ پوچھ کے، اور آپ بتانا بھی کس کو چاہ رہے ہو کہ اس کے ہسبینڈ کو بتا دوں. مطلب کہنے کی بات یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ چسکے لینے والا تھوڑا سا، یہ اس سے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ منافقت کے ایک زمرے میں اس طرح سے آ جاتا ہے کہ آپ یہ بظاہر آپ شو یہ کر رہے ہو کہ آپ کو کسی کی فکر ہے، کہ فکر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے گھر خراب ہو سکتے ہیں، کیا پتا کہ لیٹ سے اول تو وہ کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن لیٹ سے کہ کوئی بات تھی بھی اور وہ سدھر جائیں جو بھی انوالوڈ ہیں، اور اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا. اب کیا بنے گا آگے؟ اینڈ لیٹ سے آپ کی بات کی وجہ سے کسی کا گھر خراب ہوا یا سب جو بھی کچھ ہوا، آپ کو کون معاف کرے گا؟ مطلب آپ کو تو اپنی طرف سے تو بڑا وہ مطلب بظاہر، خیر اینی ویز میجورٹی لوگوں نے جو ان کو مشورہ دیا تھا، میجورٹی کا آئی تھنک 99.9% لوگوں نے یہ مشورہ ہی دیا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یا آپ مطلب بیسیکلی یو ناٹ شیور. اور ہمارے دین میں تو اس کی اتنی زیادہ ایک سختی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے، تہمت ہے یہ. تو لائک دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو واٹ شی ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تابو اسلحہ سے مجھے یاد ہے کہ لوگ لت سے وہ منافق بھی تھا جو کہ جہنم کے نچلے درجے پہ جو جائیں گے، لیکن اس نے اپنی معافی مانگ لی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اور اس نے اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا. تو یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. تو میں اور آپ پھر کسی کو کیا کہنے والے، کیسے، مطلب ہمیں what right do we have
کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ غلط ہے یہ غلط، تو کسی کو کچھ نہیں کہنا ہم نے. وسوف اور ان قریب یؤتی دے گا اللہ المؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما، اجر بہت بڑا. یعنی وہ لوگ بھی جو اتنا غلط کر کے بھی اگر اب مومنوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو کہ پہلے ہو سکتا ہے منافق ہوں، اس میں وہ بھی شامل ہو گئے کہ یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا. اب بس صرف the only person we need to focus on is اپنی ذات. میں تو منافق نہیں ہوں، اگر میں ہوں تو چلو میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. بیسیکلی صرف یہ ہمیں سوچنا ہے. ما کیا یفعل اللہ کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کے، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان اگر شکر تم شکر کیا تم نے یا شکر کرو تم، وآمنتم اور ایمان لے آؤ تم، وکانا اور ہے اللہ شاکرن قدردان، علیما بہت علم والا. مطلب یہ کتنی اللہ سوچنے والی. آپ دیکھ رہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت ہمارے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اٹریکشنز رکھی، سب کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا تھا، جہنم میں ڈالنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہوگا؟ آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ مطلب کیوں ایسا چاہیں گے. ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. شکر اور ایمان کا، جو شکر نہیں کرتا نا وہ کفر کر رہا ہے. کفر سے مراد اب یہ نہیں یہ جو کافر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو مسلمان نہیں، کفر کرنا کہ آپ کسی چیز سے انکار کر رہے ہو. اگر شکر نہیں کر رہے تو دیٹ مینس کہ کفر کر رہے. اس کا آپ نے ورڈ سنا ہو اکثر، جو اردو جن کو مطلب وہ ٹھیک اس طرح سے آتی ہے کہ کفران نعمت کرنا. کفران نعمت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں لیکن آپ اس کا شکر کرنے کے بجائے ان کو یا تو ضائع کر رہے ہو یا ان کو غلط طرف استعمال کر رہے ہو یا غلط، تو وہ کفران نعمت ہوتا ہے. تو اس کا اپوزٹ ہے شکر کرنا. تو ایمان لانا اور شکر کرنا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شاکرن علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے ہمارے اس شکر کا. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو علم بھی ہے اس کا. جی یہ ہمارا جز نمبر 5 ختم ہو گیا. لیٹ می اوپن جز نمبر 6. آپ لوگوں کے سامنے 6 آ گیا ہے؟ مجھے صرف بتا دیجیے گا کہ کیا جی آگے فریا. آگے. اوکے جزاک اللہ خیر. لا نہیں، یحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ، الجہر آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، من القولی بات کے، الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکانا اور ہے اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہی ابھی تھوڑا بہت اسی سے ریلیٹڈ کہنا جو میں نے آپ کو بات ابھی بتائی کہ کسی نے شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں برائی کرنا، کسی کی برائی کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ ایکسیپٹ کون کر سکتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، کہ کسی نے کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے، اب وہ اگر آواز اٹھا رہا ہے، وہ جا کے اتھارٹیز کو بتائے یا وہ کسی ایسے کو بتائے کہ اس پہ ظلم ہے کہ جو اس کے لیے کوئی ہیلپ کر دے، یا وہ کسی کو بتا رہا ہے، وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی. لیکن یہ جو دوسرے ارد گرد بیٹھ کے جس بات برائے بات کسی کے بارے میں آپ غلط بات کرتے رہو، یہ برائی کی، ایون برائی بھی اگر ہے اس کو پھیلانا، اسی طرح تو برائی پھیلتی ہے. وہ کہتے ہیں ایون مسجد میں بیٹھ کے بھی بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹاپک کی جی یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایک ٹارگیٹڈ آڈینس از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ جنرلی اس طرح کی باتیں کر کے تو جو برائی جس تک نہیں بھی پہنچی وہ اس تک پہنچ جائے گی. جس طرح وہ پچھلے دنوں کوئی ڈرامہ آیا تھا، I had no idea, I was not watching it، نہ میں نے دیکھا نہ کچھ کا، لیکن ایک وہ آیا کہ وہ پتہ نہیں انڈین چینل پہ دکھایا تھا، وہ پاکستانی ایکٹرز تھے اور اس کا یہ ٹاپک ہے. تو وہ اس کے بارے میں اتنی بات ہوئی، اتنی بات ادھر ادھر کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو اتنا ضرور پتا چل گیا کہ اس میں کیا دکھایا گیا. اور پھر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ اٹریکشن ہوئی ہوگی، طرح لگا کے تو دیکھیں گے کیا تھا، تو پھر برائی پھیلی. تو بعض دفعہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہماری کسی بات سے اگلوں میں پرابلم ہی ہوگی تو اس بات کو کا نہ کرنا از مچ بیٹر، مچ بیٹر. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ بہت قدرت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم، اب یہیں پر ہم اینڈ کریں گے 149 پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم
ظاہر کرو کوئی نیکی، یا تم چھپاؤ، میننگ کہ کوئی نیک کام کیا تم نے، یا مطلب کسی کی مدد کر دی، اس کو چھپا کے کرنا وہ بھی بہتر ہے۔ اگر اس کا ذکر کر دیا، مطلب تمہاری نیت کسی کے شو آف کرنے کی نہیں تھی، لیکن کسی کے سامنے ذکر ہو گیا، ظاہر ہوگی، یا کسی کے سامنے ہی مدد کرنی پڑ گئی آپ کو، کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو دیٹس فائن، اس پہ کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یا اوتعفو عن سوء، کسی کی برائی کو تم نے درگزر کر دیا، کسی نے زیادتی کی تھی، تم نے درگزر کر دیا۔ درگزر کرنا کہنے کہ ایک ہائر لیول کا ایکشن ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت کم درگزر کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کوشش کر لیں کسی طرح میں معاف کر دوں بس، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میننگ کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں چاہیے؟ کیا میں بالکل پاک صاف نیک اور مطلب پاکیزہ، اور میرے اندر کوئی خرابی نہیں، میرے اندر کوئی غلطی نہیں، میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتی، میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتی، ایم آئی لائک دیٹ کہ مجھے اس لیے معافی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسی ہوں میں؟ آف کورس ہم غلطی کرتے ہیں، آف کورس ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے، تو پھر لوگوں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ جو کہ ایک مطلب میرا معاف کرنا، کیا معاف کرنا ہے؟ میں کون ہوتی ہوں معاف نہ کرنے والی؟ صرف اپنے آپ کو یہ پوچھا کریں، میں تو یہ کرتی ہوں سوال کہ میں کون ہوتی ہوں کہ اس کو معاف نہ کروں؟ لائک ہو ایم آئی؟ کیا مجھے اللہ کی معافی نہیں چاہیے؟ ہم تو خود اللہ کی معافی کے لائک فقیر ہیں، لائک ہمیں تو چاہیے اللہ کی معافی، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم سب مطلب برباد ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کیا۔ تو اس لیے لوگوں کو معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو جب ہم معاف کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ سب سے پہلے بھلا کر رہے ہیں معاف کر کے، کیونکہ ہمارا دل سکون میں آتا ہے۔ پھر وہ نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو فیلنگز اور نیگیٹو جو وہی پوری تھنکنگ ہے نا، وہ ہمارے پاس سے ہٹتی ہے۔ ہم سب سے پہلا تو اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ تو بات کی بات ہے، اس کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہے نہیں، پتہ فرق پڑتا نہیں، لیکن ہم معاف کریں گے دوسروں کو تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، اپنے دل کو بڑا کر لیا کریں، اور موو آن کر جایا کریں، وہیں پر اٹک کے نہ بیٹھ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں 149۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔